آج ہم ایک ایسے فلسفی کی دنیا میں اتر رہے ہیں جو اپنے چونکا دینے والے خیالات کے لیے جانے جاتے ہیں، فریڈرچ نیشے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم ان کی کتاب بیونڈ گڈ اینڈ ایول، یعنی خیر اور شر سے ماورا کے کچھ منتخب حصوں پر بات کریں گے۔ جی ہمارا مقصد صرف خلاصہ پیش کرنا نہیں، بلکہ ان اقتباسات سے وہ گہری اور اکثر پریشان کن بصیرتیں نکالنا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل، نیچے کا کام وہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ اقتباس فلسفے، اخلاقیات اور انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں جاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ہر مانی ہوئی بات پر سوال اٹھاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے اچھے اور برے کے تصورات پر۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ مروجہ اقدار کو کیسے چیلنج کرتے ہیں۔ اور شروعات ہی یوں کہیں دھماکے دار ہے۔ نیشے کتاب کے شروع میں ہی یہ سوال پوچھتے ہیں، فرض کرو سچائی ایک عورت ہے تو پھر کیا؟ جی ہاں۔ یہ فوراً ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ مذاق اڑا رہے ہیں ان فلسفیوں کا جو صدیوں سے سچائی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شاید بہت بھونڈے پن سے؟ یہ نیچے کا مخصوص انداز ہے۔ وہ قاری کو فوراً الجھن میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنے مفروضوں پر غور کرے۔ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی کو پکڑنے کی کوششیں اکثر ناکام رہی ہیں، جیسے کوئی اناڑی عاشق کسی پیچیدہ عورت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ یہ سچائی کی نوعیت اور اسے جاننے کی ہماری صلاحیت پر ایک گہرا سوال ہے۔ ان پیچیدہ خیالات میں غوطہ لگانے سے پہلے شاید اس شخص کے بارے میں تھوڑا جاننا مددگار ہو سکتا ہے۔ نیچے 1844 میں پیدا ہوئے۔ جی۔ سسپوک زراتھسٹرا اور بیونڈ گڈ اینڈ ایول جیسی کتابیں لکھیں۔ لو سالوں میں سے ان کی دوستی اور ذہنی صحت کے مسائل بھی اکثر زیر بحث رہتے ہیں۔ ہاں، اور ان کی ذہنی صحت کا معاملہ اہم ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا پاگل پن آہستہ آہستہ بڑھا اور ان کے فلسفے پر اثر انداز ہوا۔ جی ہاں، یہ عام خیال ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع میں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت غالباً 1889 کے شروع میں اچانک خراب ہوئی تھی۔ اچھا۔ ممکنہ وجوہات میں بے خوابی کے لیے کلورل ہائیڈریٹ کا استعمال اور شدید ذہنی دباؤ شامل ہو سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کی تحریروں کو خاص طور پر بیونڈ گڈ اینڈ ایول جیسی ان کے متن کی بنیاد پر مکمل طور پر ہوشیارانہ کام سمجھا جانا چاہیے۔ بالکل۔ ان کی بات کی بیماری کو ان کے فلسفے کو رد کرنے کے لیے استعمال کرنا ہمارے ذرائع کے مطابق ایک غلطی ہے۔ یہ وضاحت ضروری تھی۔ چلیں اب ان کے فلسفے کی طرف واپس آتے ہیں۔ پہلا بڑا چیلنج وہ سچائی کی خواہش یعنی ول ٹو ٹروتھ پر کرتے ہیں۔ جی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم سچائی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ کیا جھوٹ، دھوکہ یا لا علمی کبھی زیادہ مفید نہیں ہو سکتی؟ یہ تو بنیاد ہی ہلا دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ نیچے کہتے ہیں کہ سچائی کی اپنی قدر مسلمہ کیوں سمجھی جائے؟ یہ خود ایک اخلاقی تعصب ہو سکتا ہے۔ سچائی، خود غرضی یا وہ چیزیں جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں زیادہ بنیادی اور ضروری ہوں؟ یہ سوال فلسفے کی بنیادوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں وہ مابعد طبیعت دانوں پر بھی تنقید کرتے ہیں جو دنیا کو متضاد جوڑوں میں دیکھتے ہیں، جیسے خیر اور شر، سچ اور جھوٹ۔ جی ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اتنی الگ نہ ہوں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ متضاد چیزیں گہرائی میں ایک دوسرے سے جڑی ہوں یا ایک ہی اصل سے نکلی ہوں۔ یہ سوچنا کہ خیر کا انحصار شر پر ہو سکتا ہے یا سچائی جھوٹ سے پیدا ہو سکتی ہے، یہ فلسفے کے لیے ایک پریشان کن خیال ہے۔ صحیح۔ نیچے کے مطابق زیادہ تر فلسفہ خالص عقلی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اکثر جبلتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ہر فلسفہ چاہے وہ کتنا ہی موضوعی نظر آئے، دراصل ایک خاص نقطۂ نظر کو دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ یہ قسم کی طاقت کی خواہش ہے، ول ٹو پاور ہے، دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی خواہش۔ تو فلسفہ بھی غیر جانبدار نہیں؟ اسی تناظر میں وہ سٹوئسزم یعنی رواقیت پر خاصی سخت تنقید کرتے ہیں۔ ان کا مشہور نعرہ تھا فطرت کے مطابق جیو۔ نیچے کو اس پر کیا اعتراض تھا؟ نیچے کے لیے یہ نعرہ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کون سی فطرت؟ فطرت تو بے رحم، فضول خرچ، بے پرواہ اور اکثر خوفناک ہے۔ کوئی اس فطرت کے مطابق کیسے جی سکتا ہے؟ ان کے نزدیک رواقی دراصل فطرت کی ایک خاص اپنی بنائی ہوئی تصویر کے مطابق جینے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فطرت کو عقلی اور باضابطہ دیکھنا چاہتے تھے جو وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کی خود فریبی تھی؟
بالکل، اس لیے نیچے رواقیت کو خود پر ظلم، سیلف ٹرنی کہتے ہیں، فطرت پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی ایک ناختم ہونے والی کوشش۔ جیسا کہ وہ ایک جگہ اشارہ کرتے ہیں، ہر فلسفہ آخر میں دنیا کو اپنی شبیہہ پر بناتا ہے۔ واہ، یعنی فلسفی بھی اپنی خواہشات کے غلام ہو سکتے ہیں؟ اگر سچائی اور فلسفے کی بنیادیں اتنی متزلزل ہیں تو پھر اخلاقیات کا کیا حال ہوگا؟ کتاب کا عنوان ہی خیر و شر سے ماورا ہے، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس سے ان کی مراد ہے روایتی اخلاقی پیمانوں سے آگے نکلنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا بھی ایک ارتقا ہوا ہے۔ ارتقا کیسے؟ ایک زمانہ تھا قبل از اخلاقی دور، جب کسی عمل کو اس کے نتائج سے پرکھا جاتا تھا۔ پھر اخلاقی دور آیا جہاں نیت یعنی انٹینشن اہم ہو گئی۔ جی، لیکن نیچے کے نزدیک یہ نیت پر مبنی اخلاقیات بھی ایک تعصب ہے، ایک خاص مرحلہ ہے جسے عبور کرنا ضروری ہے۔ شاید عمل کے پیچھے لاشعوری محرکات نیت سے زیادہ اہم ہوں۔ تو وہ ہمارے اچھے اور برے کے تصورات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر ان کا مشہور نظریہ آقا اور غلام اخلاقیات کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچے کے اہم ترین تصورات میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں دو بنیادی قسم کی اخلاقیات ابھری ہیں۔ دو قسم کی؟ جی، پہلی آقا اخلاقیات ہے جو حکمران طبقے طاقتور لوگوں سے نکلتی ہے۔ ان کے لیے اچھا وہ ہے جو طاقتور، خوددار، تخلیقی اور اپنی اقدار خود بنانے والا ہو۔ اچھا، برا بس وہ ہے جو کمزور، ڈرپوک یا عامیانہ ہے۔ یہ لوگ اپنی طاقت اور مرتبے پر فخر کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اقدار بناتے ہیں۔ اور دوسری قسم غلام اخلاقیات؟ یہ ان لوگوں سے پیدا ہوتی ہے جو محکوم، کمزور یا دکھ اٹھانے والے ہیں۔ ان کے لیے اچھا وہ ہے جو ان کی تکلیف کم کرے، ہمدردی، صبر، عاجزی، مددگاری۔ ان کی نظر میں برا یعنی ایول وہ ہے جو طاقتور، خطرناک اور ان پر ظلم کرنے والا ہو، یعنی آقا طبقے کی خصوصیات۔ یعنی جو آقاؤں کے لیے اچھا ہے وہ غلاموں کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ اخلاقیات زیادہ تر افادیت پر مبنی ہوتی ہے اور اس میں اکثر ایک چھپی ہوئی تلخی یا ریسنٹیمنٹ، کینہ پروری پائی جاتی ہے طاقتوروں کے خلاف۔ نیچے کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری جدید مغربی اخلاقیات، خاص طور پر مسیحی اخلاقیات، بڑی حد تک اسی غلام اخلاقیات سے نکلی ہے۔ یہ تو بہت بنیاد پرست خیال ہے۔ یعنی ہمارے اچھے اور برے کے تصورات آفاقی سچائیاں نہیں بلکہ طاقت کی کشمکش اور سماجی حیثیت کا نتیجہ ہے۔ جی، ان کے نزدیک تو یہی ہے۔ اس سے یہ خیال بھی جڑتا ہے کہ سب سے جھوٹی آراء زندگی کے لیے سب سے زیادہ ناگزیر ہو سکتی ہیں۔ اس کا اخلاقیات سے کیا تعلق؟ اس کا گہرا تعلق ہے۔ نیچے کہتے ہیں کہ کسی نظریے کی قدر اس کی سچائی میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ وہ زندگی کو کس حد تک بڑھاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے یا طاقت دیتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی جھوٹا خیال جیسے یہ ماننا کہ دنیا منظم ہے یا انسان آزاد ہے ہمیں جینے اور پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے تو وہ سچے مگر مایوس کن خیال سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو سچائی سے زیادہ مفید ہونا اہم ہے؟ ایک طرح سے زندگی کے لیے یہیں پر طاقت کی خواہش، ول ٹو پاور کا تصور مرکزی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ نیچے کے نزدیک زندہ رہنے کا مطلب صرف خود کو بچانا نہیں بلکہ بڑھنا ہے۔ جی، بڑھنا، پھیلنا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے۔ اخلاقیات کو بھی اسی پیمانے پر پرکھا جانا چاہیے۔ اگر روایتی اخلاقیات اور سچائیاں مشکوک ہیں تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ نیچے آزاد روح یعنی فری اسپرٹ یا فری جائسٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آزاد روح وہ شخص ہے جو موروثی اقدار، روایتی اخلاقیات اور جدید نظریات جیسے جمہوریت، مساوات، ان پر سوال اٹھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کی تلاش میں خطرات مول لیتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی غیر آرام دہ کیوں نہ ہوں۔ انہیں بھیڑ سے الگ تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ آزادانہ سوچ سکیں۔ لیکن وہ عوام سے بالکل کٹ نہیں جاتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں عام انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ان کے درمیان رہنا بھی پڑتا ہے۔ وہ معاشرے کے سطح برابر کرنے والے رجحانات کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور چونکا دینے والا خیال آتا ہے۔ نیچے کہتے ہیں کہ سختی، خطرہ، یہاں تک کہ شرارت یعنی وکڈنس بھی انسان کو بلند کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔
کیا وہ واقعی تشدد یا برائی کی وکالت کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت نازک نکتہ ہے اور اسے غلط سمجھنا آسان ہے۔ نیچے میرا نہیں خیال کہ وہ تشدد کی وکالت کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان، محفوظ اور آرام دہ زندگی انسان کو پست کر دیتی ہے۔ ان کے نزدیک عظیم کارنامے اور انسانی روح کی بلندی ہمیشہ بڑی مشکلات، خطرات اور اندرونی کشمکش سے پیدا ہوتی ہے، وہ جسے عظیم مصیبت کی تربیت کہتے ہیں۔ جی، آپ نے ذکر کیا تھا۔ وہی انسان میں گہرائی اور مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ یہیں سے ان کا اشرافیہ کا تصور جڑتا ہے۔ اشرافیہ سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف سماجی طبقے کی بات ہے؟ نہیں، یہ صرف پیدائشی یا سماجی اشرافیہ نہیں، بلکہ ایک روحانی اور نفسیاتی کیفیت ہے۔ یہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو خود اپنی قدر کرتے ہیں، اپنی اقدار خود تخلیق کرتے ہیں۔ خود تخلیق کرتے ہیں؟ جی، اور عوام سے ایک خاص فاصلے کا جذبہ، پیتھوز آف ڈسٹنس، محسوس کرتے ہیں۔ یہ فاصلے کا جذبہ بہت اہم ہے۔ یہ حکمران طبقے یا اعلیٰ روح کا وہ احساس ہے کہ وہ عوام سے مختلف اور بلند ہیں، اور یہی احساس انہیں نئی اقدار بنانے اور خود پر سخت مطالبات عائد کرنے پر اکساتا ہے۔ اچھا۔ جیسا کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، اعلیٰ روح اپنی عزت کرتی ہے۔ اس قسم کی روح انا پرست ہوتی ہے، لیکن اس کی انا پرستی تخلیقی ہوتی ہے، کمزوروں کی طرح محض اپنی ذات تک محدود نہیں۔ تو اگر یہ آزاد روحیں اور اعلیٰ روحیں اتنی اہم ہیں، تو نیچے کو مستقبل کے بارے میں کیا خدشات تھے؟ وہ نئے فلسفیوں کی ضرورت پر کیوں زور دیتے ہیں؟ نیچے کو شدید خدشہ تھا کہ جدید معاشرہ اپنی جمہوریت، مساوات پسندی اور آرام طلبی کے ساتھ انسان کو ایک اوسط درجے کے بے رنگ ریوڑ کے جانور میں تبدیل کر رہا ہے۔ ریوڑ کا جانور؟ یہ تو کافی سخت لفظ ہے۔ جی، وہ ایک ایسے مستقبل سے ڈرتے تھے جہاں ہر کوئی محفوظ، مطمئن لیکن معمولی ہو۔ نئے فلسفی وہ کمانڈر اور قانون ساز ہوں گے جو اس پستی کے رجحان کے خلاف لڑیں گے۔ یعنی وہ قیادت کریں گے۔ ہاں، وہ موجودہ ریوڑ کی اخلاقیات کو چیلنج کریں گے، نئی زندگی کو بلند کرنے والی اقدار تخلیق کریں گے اور انسانیت کو ایک عظیم تر مستقبل کی طرف رہنمائی کریں گے۔ یہ بہت بڑا اور شاید خطرناک کام ہے، لیکن نیچے کے نزدیک انسانیت کی عظمت کو بچانے کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم نے نیچے کے کچھ بہت ہی گہرے اور چیلنجنگ خیالات کا جائزہ لیا، خاص طور پر بیونڈ گڈ اینڈ ایول کے حوالے سے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ سچائی، فلسفے اور خاص طور پر روایتی اخلاقیات پر سوال اٹھاتے ہیں، کیسے وہ آقا اور غلام اخلاقیات کا تصور پیش کرتے ہیں، اور کیسے وہ آزاد روح اور نئے فلسفیوں میں مستقبل کی امید دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے، آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، سوشل میڈیا کا دباؤ ہے اور اجتماعی سوچ اکثر انفرادی تنقیدی فکر پر غالب آ جاتی ہے، ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ نیچے کی ریوڑ کی اخلاقیات پر تنقید اور آزادانہ قدر سازی کی پکار کتنی متعلقہ ہے؟ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ہماری بہت سی سچائیاں اور اقدار جنہیں ہم فطری سمجھتے ہیں، دراصل مخصوص ثقافتی یا نفسیاتی تعصبات ہوں جن سے ماورا جانے کی ضرورت اور شاید صلاحیت ہم میں موجود ہے؟ نیچے ہمیں یہی سوال پوچھنے پر مجبور کرتے ہیں۔